بخاری صاحب سے جان لیتے ہیں۔ بخاری صاحب، پولیس کہتی ہے ریلی ہم نے کرنے دی، لیکن اس کے بعد جب وہ احاطہ عدالت میں اور چیف جسٹس کی عدالت کے باہر وہ ہاؤس لگانا چاہ رہے تھے تو ہم نے روکا، اور جس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اب سوال بنیادی یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہے؟ کیا احاطہ عدالت میں احتجاج ہو سکتا ہے؟ اور احاطہ عدالت کا جو پروٹیکشن ہے اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں، جو عدالتوں کا تقدس ہے اس کو تو پامال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے گلے شکوے ہوں، بالکل آپ گلا شکوہ کریں، توڑ پھوڑ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پولیس کو بالکل نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا، اور وکلاء پہ تشدد تو یہ تو کبھی بھی معاشرے میں اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وکلاء ہوں یا کوئی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی ہوں، پولیس کو یا ریاست اپنا جبر استعمال کرے۔ مسائل نیگوسیشن سے حل ہوتے تھے۔ اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے جانا چاہتے تھے تو بالکل ان کے ڈیلیگیشن تھا، وہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ سے ملوا دیتے یا رجسٹرار سے ملوا، جس سے بھی ملوانا تھا تو وہ تھا۔ لیکن تشدد بہر صورت یہ دونوں سائڈز کو بھی اجتناب برتنا چاہیے، تشدد کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے دنیا میں آج کل کہیں اور بھی احتجاج ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی رویے کوئی اسی قسم کے نظر آتے ہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں جو پیلسٹینینز کے حق میں ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی اس قسم کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ وکلاء ہماری ایک انٹیلیجنسی ہے ہمارے ملک کی، اور وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، اور ایشوز کو وہ ان کی پروجیکشن بھی چاہیے، ان کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ادارے یا کسی ادارے کا سربراہ وہ نوٹس لے اس بات کا، کاگنیزنس لے اس بات کا، اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ احتجاج کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں پوائنٹ آف ویو، اور آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ریکارڈ ہو تو اس کا کوئی جواب آنا چاہیے، اس کا حل نکلنا چاہیے۔ احتجاج تو اسی لیے ہوتے ہیں نا۔ احتجاج کا یہ مقصد نہیں ہو کہ مخالف فریق کو مار دو جال سے یا توڑ پھوڑ کر دو۔ مقصد احتجاج کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں بذریعہ احتجاج، اور توجہ چاہتے ہیں ان کنسرن لوگوں کی جنہوں نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ تو یہ دونوں سائڈ سے ریسٹرینٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور ایشو ہے۔ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ حکومت خصوصی عدالتیں بنانا نہیں چاہتی۔ دسمبر سے ایک خصوصی دہشت گردی کی عدالت کے جج کا نام دیا ہوا ہے، وہ اس کو قبول نہیں کیا جا رہا، مرضی کے جج چاہتے ہیں۔ ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جو ٹریبونل ہیں، الیکشن ٹریبونلز، 7 نام دیے گئے، صرف 2، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں صرف 2 ٹریبونل بنے ہیں، 7 نام دیے گئے یا 9 نام دیے گئے، اور وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی ہمیں 20 کی لسٹ دیں، ہم خود سلیکٹ کریں گے کہ جی کس جج کو ٹریبونل کا سربراہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ایک لگ رہا ہے عدالتوں کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، قانون دان کمیونٹی کے ساتھ، حکومت ہوں یا حکومت کے ادارے ہوں، یہ عجیب سی ایک بدمزگی سمجھ لیے یا سردمہری ہے یا دوری ہے، اس کا آپ کیا سبب سمجھتے ہیں؟ بالکل، جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا، آبویسلی اب یہ 12.5 کروڑ کا صوبہ ہے عوام کا، اور لٹیگیشن کا بیک لاگ بہت زیادہ ہے۔ ججز اپوائنٹ ہوں گے، عدالتیں کام ہوں گی، کریں گی، فنکشن ہوں گی، تو پھر انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں گے۔ اور بلا شبہ جو الیکشن ٹریبونل کے حوالے سے بھی ہے، بالکل وہ قانون کے مطابق جو ہے جس ادارے کا اختیار ہے وہی اپوائنٹ کرے گا۔ بالکل یہ نام تو الیکشن کمیشن مانگتا ہے اور پرپوز چیف جسٹس ضرور کرتے ہیں، لیکن اسی لیے اگر وہ اتنی زیادہ الیکشن پٹیشنز ہوں گی تو ایک ٹریبیونل کیسے ان کو ڈیسائیڈ کرے گا؟ پاکستان میں تو روایت ہی نہیں ہے کہ الیکشن پٹیشنز اس ٹائم فریم میں ان کا فیصلہ آ جائے۔ پٹیشن ہوتی ہے، اسمبلی کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو فیصلے اس کے بعد آتے ہیں۔
تو قانون کی منشا تو کبھی بھی یہ نہیں رہی کہ اتنی ڈیلیڈ جسٹس لوگوں کو ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ججز کی اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ کو بالکل کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے اور اس کو انشور بھی کریں, اور ججز کی تعداد بالکل بڑھانی بھی چاہیے, اور ان کی جو اپارٹمنٹ ہیں, جو ویکینسیز پڑی ہیں, ان کو فل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. جی اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا, ایک تو ذرا یہ بتا دیں کہ یہ جو وکلاء نے ہڑتال کی کال دی ہے, اس پہ پیپلز لائر فورم اور پیپلز پارٹی کیا ان کے ساتھ ہے, وہ اس کال میں حمایت کر رہی ہے اس کال کی؟ دیکھیں یہ پیپلز لائر فورم لائرز کمیونٹی سے ہے نا, تو لائرز کی کمیونٹی جو ہے اس کی ریپرزنٹیشن لائرز کی جو باڈیز ہیں وہی کرتی ہیں. اس پہ آبویسلی ہر بار میں ہمارے نمائندے موجود ہیں, اور ہر بار کی جو ہے نا الیکٹڈ باڈیز موجود ہیں, اور الیکٹڈ باڈیز جو ڈیسیژن کرتی ہیں آبویسلی وکلاء ان کو فالو کرتے ہیں. یہاں پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی بات نہیں ہے, وہاں پہ ایز اے کمیونٹی بات ہوگی. تو وہ لائرز جو بھی ہیں وہ اپنی بار کے معاملات کو سامنے رکھ کے اپنی کنسلٹیشن کے جو اپنی ان کی کیبنٹ ہے ان کی کنسلٹیشن سے فیصلے کریں گے. صحیح ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ میں ایک اور بھی معاملہ چل رہا ہے, 6 ججوں نے جو خط لکھا تھا, مداخلت کا الزام عائد کیا تھا, اب تجاویز آ گئی ہیں آپ کی باڈیز کی طرف سے, اس پہ جوڈیشل کمیشن کی بات بھی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنا دینا بہتر ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ انشور کرنا تمام سٹیک ہولڈرز کا کام ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ ہم بلیو کرتے ہیں, اور آئین کے تقاضے بھی یہی ہیں. اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے جو کامن سٹیزن سے لے کے پولیٹیکل پارٹیز اور اپارٹ فرام دیٹ انسٹیٹیوشنز, ان سب کا دار و مدار ہے. جہاں بھی کوئی اگریوڈ فیل کرتا ہے کسی کے اقدامات سے, تو وہ عدالتوں سے رجوع کرتا ہے اور عدالتوں سے ہی ریلیف مانگتا ہے. تو آزاد عدلیہ بہت ضروری ہے, جو آزادانہ طور پہ جو اگریوڈ ہے ان کو ریلیف مل سکے. ابھی کیونکہ معاملہ یہ ججز کا ہے, یہ ایک بڑا کنسرن ہے, اور ان کا گلا شکوہ بھی ایجنسیز کے خلاف, اور ایجنسیز جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے نیچے آتی ہیں, تو ایگزیکٹو کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور وہ اپنا موقف واضح طور پہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں. لیکن ججز کو ان کو انشور کرنا, ان کی پروٹیکشن, ان کی پراسپیرٹی ہے, اور ان کی ڈگنیٹی کو ملوز خاطر رکھنا, یہ تمام انسٹیٹیوشنز کا کام ہے کہ وہ ان کو ملوز خاطر رکھیں.